فبأي آلاء ربكما تكذبان وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. سنیں ترجمہ تفسیر. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت یعنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان عورتوں کو نکاح کرنے سے مت روکو اپنے شوہر سے. وہی بات ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق آپس میں رضامند ہیں. اس سے پہلے بھی طلاق کے اوپر سے کافی وضاحت ہو گئی تھی. اس میں جو بتایا جا رہا ہے یہ 2 طلاقوں کا مسئلہ ہے. کتنی طلاق ہے؟ اگر 2 طلاق آپ نے دے دی یا کسی نے دے دی، عدت گزر گئی، عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا 3 تو اب عدت گزر گئی، 2 طلاقیں دی ہیں، تیسری نہیں دی. بار بار کہہ رہا ہوں میں یہ. تو اب اگر یہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں پھر سے تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب اگر یہ میاں بیوی دونوں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، فلا تعضلوہن، تو ولی کو، گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں، ان کو آپس میں نکاح کرنے دیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس کے اندر انہوں نے مشاورت کر لی، صلح کر لی، شرعی اعتبار سے انہوں نے آپس میں معاملہ کر لیا کہ نکاح کر رہے ہیں، تو اب ولی کو اجازت نہیں ہے. پہلے بات یاد رکھیے گا، حدیث ہے لا نکاح الا بولی، کہ بنا ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا. ایک حدیث ہے اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ کسی عورت نے اپنا نکاح خود ہی کر لیا بنا ولی کی اجازت کے، تو فرمایا ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ ولی کو ضرورت نہیں ہے. اب ان دونوں نے صلح کر لی ہے، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو گھر کے ولی. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی جب ایسا ہی معاملہ پیش آیا اور لڑکی، عورت کا جو بھائی تھا، اس نے منع کر دیا نکاح کرنے سے کہ میں نہیں کروں گا نکاح، تو یہ آیت نازل ہوئی. نہیں پتا، اس نے اجازت نہیں دی. جو گھر کا ذمہ دار تھا اس وقت، ظاہر ہے باپ نہیں ہوگا تو بڑا بھائی ذمہ دار ہوگا، اس نے اجازت نہیں دی. اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا گیا فلا تعضلوہن، ان کو روکو مت، ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس کے اندر نکاح کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر 3 طلاق زبان سے بول دی تو پھر تو وہی معاملہ حلال ہوگا جو پہلے آیا تھا. 2 طلاقوں کا مسئلہ ہے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر. فرمایا یہ نصیحتیں تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہیں جو ایمان والے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. ظاہر قرآن کی آیت کو وہی مانے گا جو اللہ پہ ایمان رکھے گا، جو آخرت پہ ایمان رکھے گا. ذالکم ازکی لکم واطہر. اب ریزن بھی بتا دیا. اگر یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں اور آپس میں صلح کر لی ہے 2 طلاقوں کے بعد، اب انہوں نے نکاح کر لیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم ازکی، یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور بہت زیادہ مناسب ہے. آپ سوچیں اگر دونوں نکاح نہیں کرتے تو بچے نہ ماں کے رہتے نہ باپ کے رہتے. کیا چاہتے ہیں؟ باپ اس نے کر کے لاتا تو نہ جانے وہ کس طریقے سے رہتے. اب کم از کم بچے تو صحیح طریقے سے پل جائیں گے کہ ماں باپ اپنی جگہ آ گئے، بچوں کی تربیت صحیح ہو جائے گی. صحیح بات ہے. تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ پاک عمل ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے. اس زمانے کے اندر کہتے ہیں نا صاحب اتنا علم ہے، اتنا ٹیکنالوجی ہے، اتنی معلومات ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ دنیا میں اللہ نے بہت کم علم دیا ہے. اس کم علم کا تقاضا یہ ہے جس کو ہم بہت زیادہ علم کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ معلومات کہہ رہے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بہت تھوڑا علم ہے. جو زیادہ علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. اب مسئلہ نکاح کے بعد جب بچے ہو جائے تو دودھ پلانے کا آتا ہے، اس کے تعلق سے یہ آیتیں ہیں. فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. فرمایا ماں باپ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. کتنے سال؟ جو بچہ ہے اس کو جو دودھ پلانے کی مدت بتائی گئی حولین 2 سال، کاملین مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعة، اگر وہ رضاعت کی دودھ پلانے، اگر وہ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے تو
سال تک پلائیں۔ کیا پتہ چلا اگر اس سے پہلے پلانا چھوڑ دو 12 مہینے میں، 13 مہینے میں، 6 مہینے، تو بھی کوئی حرج ہونے گا نہیں ہے۔ بچے کی صحت پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر وہ بچہ کھانے لگا اور دودھ 2 سال سے پہلے چھوڑ دیا تو بھی کوئی دقت نہیں، کیونکہ فرمایا انتم رضا، اس سے پہلے اگر جو مدت پوری کرنا چاہیں تو 2 سال ہے، اس سے پہلے اگر بچے کا دودھ چھڑا دیا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اب یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے اس سلسلے میں کہ جس وقت ماں باپ الگ ہوں اور بچے ساتھ ہوں تو ان بچوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ بھائی نکاح ہوا تھا، بچے سے طلاق ہو گئی، اب بچوں کی پرورش کس ذمہ ہے، ماں کے ذمہ ہے یا باپ کے ذمہ ہے، وہ بتا رہا ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن، فرمایا کہ یہ جو پیدا ہوا مولود یعنی بچہ ہے، اس کا رزق اور اس کا کپڑا لباس، کس وقت کہتے ہیں لباس کو، بالمعروف شریعت کے مطابق شوہر کے ذمے۔ کس کے ذمے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ الگ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا تو شوہر کیا کرے گا؟ جب تک عدت میں ہے اس کا تو نفقہ دے گا، کس کا؟ بیوی کا بھی۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ جو بچی کی پرورش ہو رہی ہے اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ یہ اگر لڑکا ہے تو 7 سال تک اور لڑکی ہے تو 9 سال تک۔ صحیح بات ہے، لڑکا ہے تو 7 سال تک، لڑکی ہے تو 9 سال تک کا پرورش کا خرچہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی، یہ اصول ہے قرآن کا بنایا ہوا، ہر نفس کو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اس لیے اسی کا مکلف بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کا مکلف بنا دیا کہ زکوٰۃ جتنی دے سکتے تھے اتنی رکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل مکلف ہم عینی صاحب 10,000 میں سے پورے 1 روپیہ رکھنا ہے واپس سب دینا ہے تو ملزم ہو جائے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، 5 نمازوں کے مکلف تھے، 5 نمازیں دے دی، 50 دے تو ہی پڑھنا پڑتی، لیکن مکلف نہیں کر سکتے تھے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فرمایا کہ لا تضار والدة بولدها ولا مولود، نہ بچوں کی وجہ سے ماں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، نہ بچوں کی وجہ سے والد کو تکلیف پہنچائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ اگر ماں کے ساتھ بچے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو اجازت دی جائے گی، ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ بچے رہیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی شوہر کو، یعنی جتنا خرچہ، جتنا نام نفقہ اس کی پرورش کا ہے اتنا لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 100 روپے چاہیے تھے 500 روپے کا یہ دیا، 1000 خرچ ہے اور 10,000 روپے بتا دیا، تو دونوں کا ایک دوسرے کے تعلق سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اب بچے بھی ہیں، طلاق بھی دے دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صاحب شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بچے کی پرورش کس ذمہ تھی؟ شوہر کی ذمہ تھی، اب اس کا تو انتقال ہو گیا، تو فرما رہا ہے وعلی الوارث مثل ذلک۔ اب قرآن دیکھیں ایک سے ایک مسئلہ بتا رہا ہے، باریک سے باریک مسئلہ قرآن بتا رہا ہے، تو فرمایا یہ جو ذمہ داری شوہر کی تھی، وعلی الوارث مثل ذلک، یہی ذمہ داری اس کے وارث کی ہوئی، جو اس کی جائیداد کا وارث بنا ہے، جو اس کا بڑا ہے گھر کا، وہ کیا کرے گا؟ وہی خیال رکھے گا اس کا، بچے کا اور اس کی پرورش کا، جو یہ رکھتا شوہر رکھتا، باپ رکھتا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب پھر فرما رہا ہے اگر فَإِنْ أَرَادَ، دونوں ارادہ کرے، فصال کے لیے دودھ چھڑانے کو، دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیں، آپس میں رائے مشورہ کر کے میاں بیوی دونوں بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اب دودھ چھڑا دیا، اب اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے اور اگر ان کا ارادہ ہو أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو دودھ پلوائیں کسی دائی سے، اس زمانے میں یہی تھا آپ کے اندر دودھ پلایا جائے، اس زمانے میں تو کم ہے، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ صحیح نہیں بھرتا، بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، عورت دودھ نہیں پلا سکتی۔ اب اگر شوہر یہ چاہ رہا ہے یا بلا کسی وجہ سے بھی گنہگار نہیں ہے، اگر کسی اور کا دودھ پلوا رہا ہے بچے کو، وہ بتا رہا ہے فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم، اللہ کے نبی نے خود دائیں حلیمہ کا دودھ پیا، جانتے ہیں آپ،
فلا جناح علیکم، تو ان کا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ہاں شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے کو اس کی اجرت پوری پوری دے دیں. یہ نہیں کہ دودھ تو پلوا لیا، اس زمانے کے 14 سال پہ قرآن نازل ہو رہا. اب اس زمانے میں تو ظاہر ہے دودھ تو پلوا لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اجرت وغیرہ ہاں نہیں لی جاتی، بیسک پلا دیا بچہ تھا. اب اس لیکن اگر ایسا سلسلہ ہے اجرت لے کے دودھ پلا رہی ہے کوئی، اس کو اجرت پوری دو، صحیح اجرت دو اس کو، یہ نہیں کہ جو طے کری تھی اس سے کم دے دی. وہ بتانا ہے ما آتیتم بالمعروف اذا سلمتم تمہیں عطا کرنا، ما آتیتم جو وہ دے بالمعروف شریعت کے مطابق دے، یعنی اچھے طریقے سے جو اس کرتے ہو وہی دے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. بس یہ چیز ہے کہ اگر پیدا ہو جائے عزیز ساتھیوں تو گناہوں کا مسئلہ ختم ہو، اور بندہ گناہ بھی کرے تو توبہ کی توفیق ہو جائے. کیا کون سا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے، بس یہ دل کے اندر خیال بندہ پیدا کرے ہمیشہ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے.